نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کی اس دنیا میں آمد کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان و جنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، مگر انسان کے ساتھ دنیاوی ضروریات بھی لگی ہوئی ہیں، اور بعض اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کئی اور ضرورتیں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنے کھانے کے لیے روٹی تیار کرنی ہے تو روٹی تیار کرنے سے پہلے آگ، چولہا، توا، آٹا، ایندھن اور اس کے علاوہ کئی برتنوں کا جمع کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے، اور ان چیزوں کے بغیر روٹی ہمارے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ تو انسان ان تمام چیزوں کا حاجت مند ہے، ان کے بغیر انسان راحت اور سہولت والی زندگی نہیں گزار سکتا، جبکہ باقی حیوانات کو دیکھا جائے تو وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ حیوانات کو نہ تو لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کسی خاص کمرے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مصنوعی خوراک کی ضرورت ہے۔ نہ ان کو جوتے چاہیے اور نہ ان کو سواری چاہیے، نہ ان کو گاڑی، نہ جہاز اور نہ بستر چاہیے، نہ ان کے لیے برتنوں کی ضرورت ہے، نہ ان کو اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے آگ اور بجلی کی ضرورت۔ وہ یا تو گوشت کھاتے ہیں یا پودے اور سبزی کھا لیتے ہیں، مگر انہیں گوشت اور سبزی پکانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جبکہ انسان کی زندگی ضروریات اور حاجات میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس طرح یہ زندگی غموں سے اور افکار سے پر نظر آتی ہے، کیونکہ ہر حاجت غم اور فکر کا موجب ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ حزن و غم و ملال ہے عنوان زندگی، صدموں سے تار تار ہے دامان زندگی، کیا کیا ہے حسرتیں دل امیدوار کو، آ کر تو دیکھیے میرا سامان زندگی۔ حسرت ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، شوق ہے، یہ ہے متاع زیست، یہ سامان زندگی۔ انسان اشرف المخلوقات اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے افضل ہونے کے باوجود باقی حیوانات کے مقابلے میں زیادہ چیزوں کا محتاج ہے اور خواہش مند بھی، اور انسان فطرتاً اور طبعاً آرائش پسند اور سہولت پسند بھی ہے۔ اس لیے انسان ان ہزاروں حاجات اور سہولت کی چیزوں کو حاصل کرنے میں تگ و دو کرتا رہتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور راحت کے اسباب اور نمائش کے ذرائع اور آرائش کے وسائل حاصل ہوں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو حالت یہ ہے کہ انسان کی عمر نہایت مختصر ہوتی ہے، اور انسان اپنی مختصر عمر کی اوقات اور اپنی عمر کے ساعات کو اپنے نفس کی سینکڑوں خواہشات کی تکمیل میں صرف کر دیتا ہے، اور اپنی زندگی کے دن اور رات کے بہت سارے اوقات کو بے شمار حاجات کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان سہولتوں کو حاصل کرنے میں اور حاجات کو اور خواہشات کو پورا کرنے میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی قیمتی زندگی کے وہ اصل مقصد کو بھول جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں بھی اس نے نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھایا۔ اور اس طرح انسان کی وہ مختصر سی زندگی غفلت میں گزر جاتی ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان بہت پچھتاتا ہے، نادم ہوتا ہے، مگر اس وقت کے پچھتاوے اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ میں فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یعنی لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اور اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا اولین مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کی فکر ہے۔
اگر انسان اپنی زندگی کے اکثر اوقات کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگا دے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت و قدرت سے انسان کی تمام ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے تمام غموں کو ترک کر کے ایک آخرت کا غم اختیار کر لے، یعنی اسے آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام دنیاوی اور اخروی غموں کے کفیل بن کر کفایت فرماتے ہیں۔ یہ زندگی انسان کے لیے ایک قید خانہ ہے یا قفس ہے، پنجرہ ہے۔ اس زندگی میں حاجتوں کے افکار، غموں اور دکھوں کا ہر وقت ہجوم رہتا ہے۔ اللہ کے ذکر اور آخرت کی فکر کے علاوہ کہیں بھی پناہ اور آرام حاصل نہیں ہو سکتا۔ آباد ہے وجود کے صحرا میں زندگی، رہتا ہوں میں بھی آدمیوں کے ہجوم میں، اور اس قفس میں مجھ کو میسر نہ آ سکا وہ در کہ جو پناہ کی منزل دکھا سکے۔ آج انسان اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے میں دن رات لگا ہوا ہے، مگر پھر بھی وہ پریشان اور بے چین نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں وہ راحت اور سکون تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے وہاں پر راحت اور سکون ہے ہی نہیں۔ سکون تو صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اور پھر ان بے شمار ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے میں انسان اس حد تک ڈوب جاتا ہے کہ وہ مال کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مال کی محبت ہر برائی اور ہر گناہ کی جڑ ہے، کیونکہ مال کی محبت کی وجہ سے ہی انسان حلال و حرام کی تمیز ترک کر کے ہر گناہ کے ارتکاب پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اس امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہو جائے، اور اس لیے کامیابی کے ذرائع خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بتائے ہیں، اور جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، ان بے شمار حاجات کے سلسلے میں افکار اور پریشانیوں کے دلدل سے نکلنے کا طریقہ تیرے لیے یہ ہے کہ تو صرف عبادت میں مصروف ہو جا، اور حاجات و ضروریات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم رحمت اور عظیم قدرت سے تیری بے شمار حاجات و ضروریات کو پورا فرما دیں گے۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت کا جو ہم دن میں 5 مرتبہ نماز میں اور ہر نماز میں کئی مرتبہ اس کو دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے تمام حاجات میں کامیابی کی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔